ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا. کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں. وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے. درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں. چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے. 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے. اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں. صدیوں پرانے درخت. تو ان کو اللہ تعالی نے تدریجن پیدا کیا. اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے. مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے. پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے. 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے. تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالی نے تدریجن پیدا فرمائی. اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا. پھر اللہ تعالی نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا. یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے. وبارک فیہا فی 4 ایام. اللہ اکبر، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے. اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں ہیں. اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے. بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی. اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کیں، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی. تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی. برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا. اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے. انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے. جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے. انما امرہ
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا. تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا عالم امر اور عالم خلق کا دونوں کا. اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے. مثلا جسم اس کائنات سے بنا عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی. پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت وہ سب کا سب زمین سے. جو انسان پھل کھاتا ہے سبزیاں کھاتا ہے سب زمین سے. سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے. یہ بدن کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ دیا. اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے. تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے. بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا. آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے. جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے. اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے. غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی. جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے. نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں. بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلاں جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھئی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل. کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ایسے بندے کے لیے نگاہ کا پرہیز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے.
اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں، لکھے پڑھے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا، مگر دین سے بیزار، دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میچور ہوتے ہیں، خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال، تو جسم تو میچور ہو گئے، کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا، اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی، تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی۔ اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے، نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے۔ اچھا، ایک مثال سن لیں۔ آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا۔ تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے۔ شادی ہونے کے بعد چیخو پکار، لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے شکوے، لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی۔ آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی؟ کیسے مضبوط ہوگی؟ کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی۔ اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا، زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم۔ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ نبی السلام نے فرمایا اچھا، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو
تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتیں تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف ہی پڑھتا رہتا، کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا۔ اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا، اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول، تو یہی